بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے نیو ناول کی قسط نمبر 1 کی طرف۔ تم لوگوں کی نظر میں 13 سالہ بچی ہو، مگر بیوی ہونے کے سبھی فرائض تمہیں پورے کرنے ہوں گے، چونکہ میرے لیے تم صرف میرے دشمن کی بیٹی ہو۔ اتارو اپنے وجود سے یہ لباس، لہنگے کی جانب اشارہ کرتا خود وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ انکل آپ کیا کر رہے ہیں؟ خوف سے کانپتی وہ معصوم لڑکی اس شخصی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر دوبارہ مجھے انکل کہا تو زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ ہماری شادی کی پہلی رات ہے، آج کی رات تمہیں میری شدتوں کو سہتے درد سے دوچار ہونا ہوگا۔ ایسے دلچسپ مکمل ناولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عالیہ بیٹا جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اسکول وین سے چلے جاؤ، لیکن تم نے ہی ضد پکڑ لی تھی کہ آج میرے ساتھ ہی تمہیں جانا ہے۔ اب 15 منٹ کے راستہ میں تمہیں کیا مل جائے گا؟ بیزار سا ہوئے ایک 50-60 سالہ شخص اپنی اکلوتی بیٹی کو پکار رہا تھا۔ بابا آپ کے لیے یہ 15 منٹ کا راستہ کچھ نہیں ہوگا، مگر میرے لیے بہت عزیز ہے۔ کم از کم مجھے میرے بابا کے ساتھ گزارنے کو وقت تو مل جائے گا، ورنہ آپ تو ہاتھ ہی نہیں لگتے ہیں۔ صبح میرے جاگنے سے بھی پہلے کام پر چلے جاتے ہیں اور رات کو دیر تک واپس کر لوٹتے ہیں۔ اب بھلا اتنا کام کون کرتا ہے؟ مجھے دیکھیں، کچھ گھنٹے اسکول میں رہتی ہوں لیکن پڑھ پڑھ کر بور ہو جاتی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ بری آنکھوں والی لڑکی جس نے 2 چھٹیاں کی ہوئی تھی، سفید اور گرے رنگ کی یونیفارم، پیچھے کاندھے پر بیگ لٹکایا ہوا، پن سے سینے پر دوپٹہ پھیلا ہوئے 13 سالہ بچی بہت ایکسائٹڈ دکھ رہی تھی۔ اگر کام نہیں کروں گا تو جو میری گڑیا اتنے ناز نخرے دکھاتی ہے، ایک رنگ کی یونیفارم ہونے کے باوجود تمہیں روزانہ نہیں پہننی ہوتی ہے، روزانہ 10-10 ڈشز تمہیں بنوانی ہوتی ہیں، جو ہم سے زیادہ تو ملازم اپنے گھر ہی لے کر جاتے ہیں۔ شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاپا کو کام بھی تو زیادہ کرنے پڑیں گے نا، زیادہ پیسے کمانے پڑیں گے۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ بابا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے کوئی خرچہ نہیں کرواؤں گی، بلکہ میں تو کہتی ہوں جو اتنی ساری اسکول کی فیس بھی آپ میری خواہ مخواہ بھرتے ہیں، اب سے وہ بھی نہ بھرا کریں، مجھے اسکول سے چھڑوا دیں، آپ کی بچت ہو جائے گی۔ شرارتی آنکھوں سے اس نے اپنے مطلب کی بات کی۔ اچھا جی، تمہیں تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے اسکول سے جان چھڑوانے کا۔ بیٹا پڑھو گی تبھی تو شہر کی نمبر 1 وکیل بنو گی۔ وہ اپنی بیٹی سے بات کر ہی رہے تھے جب اچانک ان کا فون بجا۔ جیب میں سے موبائل نکالے، نمبر دیکھے، جلدی سے انہوں نے کال اٹھائی۔ سر، ہم نے سالار کی فیکٹری کو آگ لگا دی، جیسا کہ آپ نے کرنے کو بولا تھا، پر وہ بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کہیں تو گارڈز بھیج دوں؟ نہیں، رہنے دو، ویسے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے ایسا کچھ بھی کرنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ فون پر بات کر ہی رہے تھے جب برے طریقے سے سامنے سے آ رہا ٹرک ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ 3-4 مرتبہ گاڑی الٹتی لوگوں کے ہجوم اکٹھا کرنے کا سبب بنی۔ جلدی سے ان 2 زخمی وجودوں کو اٹھائے ہسپتال لے جایا گیا۔ سیٹ بیلٹ لگانے کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ وہی ٹرک مجید صاحب کی جانب سے لگا تھا، اسی وجہ سے زیادہ بری حالت ان کی تھی۔ عالیہ کو بھی چوٹیں آئی تھیں، مگر علاج سے وہ بہتر ہو گئی۔ عالیہ کی دادی اسپتال کے چکر لگا رہی تھی، مگر مجید صاحب اتنے برے حادثے کی وجہ سے کوما میں چلے گئے۔ یہ بات سب کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی، مگر اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ ڈاکٹرز نے تسلی تو دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ کبھی صحیح ہو جائے، پر ہسپتالوں میں موجود پہلے سے ہی کوما کے مریض کہاں صحیح ہو پائے تھے۔ عالیہ جو کہ ہوش میں آنے کے بعد ضد کیے اپنے بابا سے ملنے گئی۔ ایک واحد رشتہ یہی تو تھا اس کے پاس، جو بستر پر پڑا تھا، بس سن سکتا تھا، مگر بدلے میں نہ حرکت کر سکتا تھا، نہ جواب دے سکتا تھا۔ بابا پلیز اٹھیں نا، مجھے اپنی گڑیا کہیں نا، میں آپ سے کبھی ضد بھی نہیں کروں گی، آپ جو کہو گے سب مانوں گی، لیکن پلیز آپ پہلے کے جیسے ہو جائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے بابا کی منتیں کر رہی تھی۔ مجید صاحب کا دل بھی تڑپ رہا تھا یوں اپنی بیٹی کو روتے دیکھ کر، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ عالیہ کو اس کی دادی واپس کر لے گئی۔ وہ گاؤں میں رہتی تھی، مگر اب اپنی پوتی کی خاطر وہ یہیں پر ہی رہنے والی تھی۔ عالیہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ اپنے بابا کے ساتھ اسکول جانے کی ضد نہ کرتی تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ پہلے والی عالیہ کہیں کھوسی گئی تھی، جو ہر وقت ہنسی مذاق کرتی رہتی، اچھلتی کودتی رہتی، پر شاید وہ نہیں جانتی تھی کون سا طوفان اس کی زندگی میں اب اٹھنے والا ہے۔ اتوار کا دن تھا، وہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، شاید آج خوب برسنے کا ارادہ تھا۔ عالیہ چھت پر سوکھنے کے لیے جو کپڑے ڈالے ہوئے تھے ان کو اتارنے کے لیے گئی۔ موسم کالے بادلوں کو دیکھے وہ
اس تیز ہوا میں آنکھیں بند کی لمبی لمبی سانس لینے لگی، جیسے کہ خود کو ہلکا محسوس کروانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر تبھی اچانک گیٹ میں سے زبردستی 2 لینڈ کروزر گاڑیاں ان کے گھر کے اندر آتی عالیہ کو دیکھ واچ مین شور مچاتا انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تبھی ایک لمبا چوڑا سیاہ پینٹ شرٹ پہنا شخص گاڑی سے باہر نکلتا واچ مین کا گریبان پکڑے سے دھکا دیے نیچے گرا گیا۔ عالیہ جس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آخر کون تھے وہ جو ان کے گھر پر آئے تھے؟ چلو تیزی سے سیڑھیاں اترتی عالیہ نیچے آئی۔ تسنیم بیگم جو کہ اس شخص سے بحث کرنے میں مصروف تھی، عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس آخری سیڑھی کے پاس کھڑی اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نکل رہے ہو یا میں پولیس کو کال کروں؟ غصے سے تسنیم بیگم اس شخص کو دھمکاتی لینڈ لائن کی جانب بڑھی، مگر ان سے بھی پہلے خود وہ شخص لینڈ لائن کی تار برے طریقے سے کھینچ کر توڑتا۔ اماں کوشش کرنی ہے بیکار، اس عمر میں ایسے معاملوں میں نہیں پڑتے۔ میں جو لینے آیا ہوں بس وہ مجھے دے دو، پھر میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ نہ جانے وہ کس چیز کی مانگ کر رہا تھا۔ تم کیا پاگل ہو؟ کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہاری فیکٹری کو کیوں جلانا؟ نہ جانے کس نے یہ کام کیا اور الزام میرے بیمار بیٹے پر لگا دیا۔ وہ تو 1 ہفتے سے خود اسپتال میں پڑا ہے۔ تسنیم بیگم جو کہ اپنے بیٹے اور اس شخص کی دشمنی کو نہیں جانتی تھی، بغیر ثبوت کی سالار ملک اپنی قیمتی وقت ضائع نہیں کرتا۔ تمہارے بیٹے نے میری کروڑوں روپے کی فیکٹری کو جلایا، بدلے کی خاطر چونکہ میں نے اس سے کنٹریکٹ چھین لیا تھا۔ اب 50 کروڑ جب واپس کرنے کی باری آئی تو خود اسپتال پہنچ گیا۔ مجھے میرے 50 کروڑ اب تم واپس کرو گی، ورنہ یہ گھر میں نیلام کر دوں گا۔ بے حسی کا مظاہرہ کرتا اس شخص نے ایک نظر گھر کی طرف دیکھا۔ کیسے ظالم انسان ہو تم! میں کہاں سے دوں تمہارے پیسے؟ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو جو پہلے مصیبتوں میں پڑے ہیں؟ ہم سے ہمارا گھر مت چھینو، ہاتھ جوڑتی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ تسنیم بیگم جو پہلے سے ہی بہت پریشان تھی، اس شخص کی باتیں مزید ان کی طبیعت خراب کر رہی تھی۔ آسانی سے ماننا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اب مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں کروں گا۔ سامان باندھنا شروع کر دو۔ وہ شخص اب بھی اپنا فیصلہ سناتا جانے لگا، جب عالیہ جو کہ پہلی ڈر سے کانپ رہی تھی مگر اب اپنے والدین کی آخری نشانی اس گھر کو یوں کسی کو چھینتے دیکھ غصے سے اپنی دادی کے پاس گئی۔ آپ ہم سے ہمارا گھر نہیں چھین سکتے، چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں پولیس انکل کو بلا لوں گی، آپ کو وہ قید کر دیں گے۔ وہ معصوم جو دھمکی بھی ڈرتے ڈرتے دے رہی تھی۔ تسنیم بیگم اپنی پوتی کو سینے کے ساتھ لگائے، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ وہ اپنی پوتی کو تسلی دینے لگی۔ تم روکو گی مجھے؟ پولیس انکل سے مجھے قید کرواؤ گی؟ ٹھیک ہے، لو پکڑو فون اور کرو پولیس انکل کو کال۔ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اس ننھی پری کے برابر جھکتا اپنا فون اس کی طرف کیا جیسے اسے چیلنج کر رہا ہو۔ اپنی شہد رنگ کی آنکھیں اس شخص کی سیاہ لال ڈوریوں سے بھری آنکھوں میں ڈالی، پیشانی سکیڑے اس شخص کے ہاتھ سے موبائل پکڑے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ مگر نمبر لکھتے وقت وہ شدید کنفیوز ہو گئی کہ پولیس کا نمبر ہوتا کیا ہے۔ دادو کی جانب دیکھتی وہی ایک نظر سالار پر ڈالی جو منہ میں ہنسی دباتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دادو، پولیس کا نمبر کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے وہ سالار سے چھپ کر اپنی دادو کے کان میں آہستہ سے بولی تھی، مگر اس کی بات سالار سن چکا تھا۔ 15 یہ ہوتا ہے نمبر، کرو کال، بلکہ ڈائریکٹ اسی انکل کو کال کرو جو مجھ سے دشمنی لینے کی ہمت کرتا ہے۔ کیا ہوا، یاد نہیں آ رہا؟ عالیہ کے چہرے کی معصومیت وہی اسے تنگ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا سالار کو۔ انکل آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، جب میرے بابا صحیح ہو جائیں گے تب وہ آپ کے پیسے لوٹا دیں گے۔ واپس اس کا موبائل کرتی وہ اس سے اسی معاملے کو حل کرنے لگی۔ ویسے ایک آئیڈیا مجھے بھی آیا ہے، کیوں نہ تمہارے بابا کو ہر تکلیف سے آزاد میں ابھی کر دوں، ان کی جان لے کر۔ شیطانی مسکراہٹ یوں اس کے چہرے پر پھیلی تھی، جھکنے کی وجہ سے اس ننھی پری کے برابر ہوا تھا۔ مگر اپنے بابا کے متعلق اس قسم کی بات سن عالیہ ڈائریکٹ اس شخص کا گریبان پکڑتی۔ آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کریں گے، ورنہ میں اپنے سبھی دوستوں کو بلا لوں گی، وہ اور میں مل کر آپ کو پیٹیں گے۔ عالیہ کا غصہ دکھانے کا انداز بھی معصومیت بھرا تھا۔ وہی سالار ملک کے گریبان کو پکڑنے کی ہمت پہلی مرتبہ کسی نے کی تھی۔ فوراً اس کے گارڈز نے عالیہ کی طرف بندوقیں کر دی، مگر سالار اس معصوم بچی کی بے خوف آنکھوں میں گھور رہا تھا، جو اتنے دشمنوں کے بیچ بھی ڈر نہیں رہی، بلکہ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ بس اپنے بابا کے لیے ڈھیر سارا پیار موجود تھا۔ پہلی مرتبہ سالار ملک کا گریبان پکڑنے کی ہمت کی تھی اس نے، مگر پھر بھی سالار کو غصہ نہیں آ رہا تھا، ورنہ اس جگہ اگر کسی اور نے اتنی بڑھنے کی ہمت کی ہوتی تو اسی زمین میں اب تک وہ شخص گاڑا ہوا ہوتا۔ بہت محبت کرتی ہو اپنے بابا سے، انہیں بچانا چاہتی ہو، ہر مصیبت سے تو کیا ان کی غلطی کا خمیازہ تم بھگتو گی؟ جو نقصان اس نے کیا ہے وہ تم پورا کرو گی؟
عالیہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بھلا وہ کیسے اس نقصان کو بھر سکتی ہے، جبکہ تسنیم بیگم اپنی پوتی کو بازو سے پکڑے بیٹھا چلو کمرے میں، چلو تم وہ اپنی پوتی کو ہر مصیبت سے بچانا چاہتی تھی۔ دادو رکے، بتائیں انکل میں کیسے بھر سکتی ہوں، میرے پاس سیونگ ہے، وہ آپ کو لا کر دے دوں۔ انتہائی معصومیت سے وہ اب بھی تیار تھی جب ٹوٹ کر سالار کو اس پر پیار آیا۔ کہکا لگائے ہنستا وہ انگڑائی لیے، مجھے اب پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ چاہیے جو حقیقت میں تمہارے بابا کو تکلیف پہنچائے، جس سے پل پل اسے احساس ہو کہ کس شخص سے دشمنی مول لی ہے اس نے۔ نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ عالیہ حیرت سے شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم چاہیے ہو، کیا کرو گی مجھ سے شادی؟ دو گی خود کی قربانی اپنے بابا کے لیے؟ عالیہ جو 13 سال کی لڑکی تھی سمجھتی تھی شادی کا مطلب۔ تبھی حلق میں اس کی سانس اٹکی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ خود کی عمر دیکھیے اور میری پوتی سے شادی کرنے کی خواہش کر رہے ہو؟ جا کر اپنی ہم عمر لڑکی ڈھونڈو۔ ایسا سوچنے سے بھی پہلے کچھ تو شرم کر لیتے۔ تسنیم بیگم دو تلملا اٹھی اس شخص کی بات سن کر۔ اف، کیا کروں ماں؟ اماں پیدائشی بے شرم ہوں اور ویسے بھی شادی کرنے کی پیشکش کی ہے، اس میں شرمانا تو آپ کی پوتی کو چاہیے۔ دلہن وہ بننے والی ہے، میں تو دولہا ہوں جو اس کی شرم بستر کی سیج پر اتارے گا۔ مسلسل عالیہ کی جانب دیکھتا وہ انتہائی بیہودہ قسم کی بات کر گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے تسنیم بیگم جو کہ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی اسے یہاں سے جانے کا کہا، مگر بیچ میں ہی ان کی بات ٹوکتا، اس سے پہلے کیا؟ اماں تم سٹھیا گئی ہو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ویسے بھی جس کی آنکھوں میں اپنے بابا کے لیے اتنی شدید محبت ہے، میں اس کا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے بابا کی زندگی کو بچانے کے لیے آقا خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیا خود سے 24 سالہ عمر میں بڑے شخص سے شادی کرے گی، یا پھر آج کی رات آخری رات ہوگی اس کے بابا کی؟ وہ جو عالیہ کے ہر راستے کو بند کر چکا تھا سوائے شخص کے بات ماننے کی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ اپنے بابا کا سوچ کر اس کی جان خشک ہو چکی تھی۔ آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کریں گے پلیز؟ آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا، وہ آگے بڑھتی اس شخص سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ یہ آنسو نہیں دیکھنے مجھے، نہ ہی یہ چیز میرے پتھر دل کو پگھلا سکتی۔ مجھے اپنا فیصلہ سناؤ۔ کیا اتنی ہمت ہے تم میں جو اپنی زندگی قربان کر دو اپنے بابا کی خاطر؟ اسے ذرا ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ صرف اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا وہ۔ تسنیم بیگم عالیہ کو منع کرنے لگی، مگر وہ معصوم بچی بے چین ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ لینے کی خاطر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے۔ جلدی بتاؤ، موسم خراب ہو رہا ہے، یا تو مولوی صاحب کو میرے آدمی لے کر آئے، یا پھر سیدھا اسپتال تمہارے بابا کے پاس جائے۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا رہا تھا۔ جب عالیہ مجبوراً ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن میرے بابا کو کچھ مت کرنا۔ وہ راضی ہو گئی۔ اب سوائے اس کی بات ماننے کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ میں جانتا تھا تم سمجھداری کا ہی مظاہرہ کرو گی۔ اب جاؤ اور تیار ہو کر آؤ۔ اماں سرخ جوڑا پہنانا اسے، آخر دوسری شادی ہے میری، اپنی دلہن کو سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ تسنیم بیگم جو رو رہی تھی اپنی پوتی کی قسمت پر ایک شادی شدہ ظالم انسان اس معصوم 13 سالہ بچی کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ دشمن کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا سلوک کرے گا، وہ اس بات کو آخر کیسے برداشت کرے؟ عالیہ کو کمرے میں لے جائے وہ سمجھانے لگی کہ اب بھی وہ بھاگ جائے۔ اپنے بیٹی کے بچانے کی خاطر وہ پوتی کو قربان کی اپنی بیٹی کی نظر میں مجرم نہیں بننا چاہتی تھی۔ نہیں دادو، بابا کی یہ حالت میری وجہ سے ہی ہوئی ہے، اور اب میں ان کی جان خود کی وجہ سے نہیں لینے دے سکتی۔ اس گلٹ میں زندہ رہنے سے بہتر ہے میں خود کی قربانی دیے اپنے بابا کی زندگی بچا لوں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہی تو کہتی تھی جب ہم اچھے ہوں تو برے سے برے انسان بھی اچھا بن جاتا ہے۔ وہ انکل بہت برے ہیں، پر میں اچھی ہوں تو وہ بھی گڈ بوائے بن جائیں گے۔ ابھی بھی عالیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ دنیا کتنی بری ہے، اس انسان سے اچھے کی امید کر رہی تھی جسے ذرا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا گناہ وہ کرنے جا رہا ہے۔ اس معصوم بچی کی زندگی اپنے نفرت کی خاطر برباد کرنے جا رہا ہے۔ وہ بچی جو ہر بات سے انجان اپنے بابا کو بچانے کی خاطر خود کو قربان کر رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب مولوی صاحب کو اس نے خراب موسم میں لایا اور نکاح پڑھوایا۔ عالیہ جسے نکاح نامے پر سائن لینے کے لیے کہا تو وہ دادو سے پوچھنے لگی کہ کون سے سائن کرے وہ؟ ابھی تک اس نے خود کے سائن بھی نہیں بنائے تھے۔ جب سالار اس کا ہاتھ پکڑے خود عجیب طریقے سے اس کا نام لکھ گیا۔ چلو بھائی، نکاح ہوا مکمل، اب سے تم مسز سالار بن چکی ہو، چلو چلتے ہیں۔ ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے اور موسم بھی آج خوب جوش دکھا رہا ہے، اپنا جیسے کہ سمجھ رہا ہو آج کسی کو بھی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ زبردستی عالیہ کا ہاتھ شدید مضبوطی سے پکڑتا وہ کھینچتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ رکو، عالیہ تسنیم بیگم ان کے پیچھے جانے لگی، مگر سالار بے دردی سے عالیہ کو گاڑی کا دروازہ کھول اندر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا، جو تسنیم بیگم کو دیکھ کے شیطانی ایک طرفہ مسکراہٹ ہنستا۔ بتا دینا اپنے بیٹے کو کہ ان کا دشمن اب سے ان کا داماد بن چکا ہے۔ یقیناً
اپنی بیٹی کی شادی کی خبر انہیں کوما سے باہر ضرور لے آئے گی۔ پیسوں کے نقصان کے بدلے وہ زندگیاں برباد کر رہا تھا۔ اب وہ خود گاڑی چلا رہا تھا، وہی پچھلی گاڑی میں اس کے گارڈز تھے۔ تیز رفتار میں وہ گاڑی چلا رہا تھا، وہی رات کا اندھیرا، تیز بارش، جو بجلی کی گرج چمک ہو رہی تھی۔ عالیہ کے دماغ میں ایک ہفتے پہلے ہوا حادثہ گھومنے لگا۔ پلیز آہستہ چلائیں ورنہ حادثہ ہو جائے گا، روتی ہوئی سلار سے گاڑی کو آہستہ چلانے کا کہنے لگی۔ چھوٹی سی دلہن جو سرخ رنگ کے لہنگا چولی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی شادیوں میں وہ ایسے ہی کپڑے پہنا کرتی تھی، اور آج خود کی شادی میں بھی اس نے اس قسم کے کپڑوں کو پہن لیا، پر تب اور اب میں بہت فرق تھا۔ خاموش ہو جاؤ، کب سے چیخ لگائی ہوئی ہے؟ اب سے میری بیوی ہو تم، میں جو کروں گا تمہاری نظر میں وہ صحیح ہوگا۔ اتنا حق میں تمہیں ہرگز نہیں دے رہا جو تم مجھے اپنی رائے دو گی۔ اب خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اتنے برے طریقے سے اس نے عالیہ کو ڈانٹ دیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی منمانیاں کیا کرتی تھی، ہر کام میں نخرے دکھایا کرتی تھی، اب کسی کے غلاموں جیسی زندگی گزارے گی۔ کسی کے اشاروں پر ناچنا ہوگا اسے۔ بڑی سی حویلی جو شہر سے باہر تھی کہ گیٹ کے اندر گاڑیاں لے جائے روک دی۔ چلو اترو گاڑی سے۔ عالیہ کو اتارے۔ حویلی کے اندر لے جانے تک ان کے کپڑے تیز بارش کی وجہ سے بھیگ چکے تھے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، تبھی گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے کہ یہاں کوئی اور رہتا ہی نہ ہو۔ سلار عالیہ کو اپنے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے اوپر والے پورشن میں ایک کمرے میں لے گیا، جو کہ یقیناً سلار کا ہی کمرہ تھا، کیونکہ اس کمرے کے درمیان جہاں جہازی سائز بیڈ پڑا تھا، وہیں دیواروں پر سلار کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں، 3 بچوں کے ساتھ، یعنی کہ سلار کے بچے بھی تھے، مگر شاید وہ ابھی عالیہ سے چھوٹے تھے، پر اپنے بچوں کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے آخر وہ ثابت کیا کر رہا تھا؟ یہ کون ہے؟ کیا آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ اور گھر میں کون رہتا ہے؟ عالیہ جو اس شخص سے پوچھے بغیر رہ نہ سکی، اتنی بڑی حویلی میں ان کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ یہ بچے ہیں میرے، جو اب سے تمہیں آنٹی کہا کریں گے، اور ہاں، میری امی ابا کے سامنے خود جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سے تعارف میں خود تمہارا کروا دوں گا۔ سلار نے اسے کمرے سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور آپ کی بیوی، وہ کہاں پر ہے؟ روانگی سے وہ اس کی پہلی بیوی کے متعلق بھی پوچھ گئی۔ جب ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بھینچتا، تم لوگوں کی نظر میں بے شک 13 سالہ چھوٹی بچی ہو، پر میرے لیے صرف اور صرف میرے دشمن کی بیٹی ہو، جو اپنی بیوی ہونے کے سبھی فرائض کو پورا کیا کرے گی، جس کی زبان پر انکار لفظ سننا مجھے ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، چلو اتارو اپنے وجود سے اس لباس کو۔ لہنگے کی جانب دیکھتا وہ اس معصوم ننھی پری کو خود کے لباس کو اتارنے کا حکم جاری کر گیا۔ میں کیسے؟ آنسو جو کہ حلق میں اٹکے ہوئے تھے چند قدم پیچھے لے جاتی وہ اس کی بات کو سمجھ نہ پائی۔ مجھے تمہارے ساتھ کچھ بھی زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، اب سے بیوی بن چکی ہو تم میری۔ جانتی تو ہوگی ہی، میاں اور بیوی کس حد تک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، کون سی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ خود بھی اس کی جانب قدم بڑھاتا وہ اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے لگا۔ آج کی رات تمہاری درد بھری شدتوں کو سہتے گزرنے والی ہے۔ ننھی گڑیا جو سلار کو خود کے قریب بڑھتے دیکھ وہ مزید پیچھے ہوئی، مگر بیڈ کے ساتھ ٹکراتی اس پر بیٹھ کے اوپر نظر اٹھائے وہ اس بے رحم شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں موتی تیر رہے تھے، جنہیں دیکھ کسی کو بھی ترس آ جائے، مگر سوائے اس انسان کے۔ تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھتا وہ مزید اس کا چہرہ اونچا کرتا۔ حسن تو کمال کا ملا ہے تمہیں، ہو اتنی سی مگر اتنے برے انسان کا پتھر دل چھلنی کرنے جیسا کام کیا ہے تم نے۔ آج تک کوئی لڑکی سلار ملک کو اچھی نہیں لگی، پر مجھے کیا معلوم تھا 13 سالہ اس چھوٹی سی لڑکی نے مجھے مجبور کر دینا ہے اس سے اپنی بیوی بنانے کے لیے۔
دیکھنا چاہتا ہوں باہری خوبصورتی سے بڑھ کر تم اندر سے بھی حسن رکھتی ہو یا پھر صرف یہ حسن دکھاوی ہے۔ وہ عالیہ کو ہر پردے سے آزاد کی دیکھنے کا خواہشمند تھا، اس کی گہرائیوں میں خود کو اتار کر جاننا چاہتا تھا۔ وہ کتنی حسین ہے۔ کاندھوں سے پکڑے ہوئے اسے پیچھے بستر پر گراتا خود اس کے لہنگے کو اوپر اٹھانے لگا۔ پلیز نہیں کہتی وہ تڑپ اٹھی، مگر سالار کہاں رکنے والا تھا۔ اس کے سر پر تو جنون سوار تھا جو اب اس کا مقصد پورا کیے بغیر نہیں اترنے والا تھا۔ عالیہ واپس سے اٹھنے کی کوشش کرتی بیڈ سے نیچے اترنے لگی، مگر سالار اسے بالوں سے دبوچتا، چہرے کے بل اسے الٹا بستر پر لٹاتا۔ مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ ڈر کیوں رہی ہو؟ بلکہ تم تو خوش قسمت ہو جو اتنا ہٹا کٹا انسان تمہیں اس عمر میں مل گیا، جس عمر میں گڑیا سے کھیلا جاتا ہے۔ پر اب ہر روز تم میری گڑیا بنو گی جس کے ساتھ میں کھیلا کروں گا۔ بالوں سے پکڑنے کے باعث عالیہ کو اپنا چہرہ گدے میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ سالار اس کی کمر پر لگی کرتی کی ڈوریوں کو دوسرے ہاتھوں سے کھولنے لگا۔ آنسو بہتے گدے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ غلطی، ہر انسان برا ہی رہتا ہے، آج اس تلخ حقیقت سے واقفیت ہو رہی تھی۔ کرتی کی مکمل ڈوریاں کھولتا وہ اس سے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس کی سفید پتلی کمر، جہاں ریڑھ کی ہڈی واضح دکھائی دے رہی تھی، وہ کمزور سی جسامت کی بچی تھی، مگر سالار پر پھر بھی مدہوشی سی طاری ہونے لگی۔ اپنا چہرہ وہ اس کی سفید کمر کی جانب جھکاتا، اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے ہر ایک حصے کو چھوتے ہوئے چھوڑنے لگا۔ اس شخص کے بھیگے ہونٹوں کا یوں اپنی پیٹھ کو چھوئے گرم سانسیں کی جلن محسوس کیے کرنے پر تڑپتی عالیہ سیدھی ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایسا کہاں ممکن تھا، اس قدر زور کے ساتھ سالار نے اسے بالوں سے جو پکڑا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے بدن کو چوم رہا تھا، ویسے ویسے اس کا جوش مزید بڑھے جائے، مزید قربتیں بڑھانے کی بے چینی بڑھنے لگی۔ تبھی ایک ہی جھٹکے میں عالیہ کو سیدھا کیا۔ اس لڑکی کو سیدھا کرنے پر سینے کے نشیب و فراز سالار کے سانسیں روکنے کا سبب بنے۔ وہ ابھی بچی تھی، مگر پھر بھی سینے کے ابھرے حصے جسامت کے مطابق صحیح تھے، جنہیں آج سالار زخمی کرنے والا تھا۔ بے دردی سے دباتا وہ کاٹتا ہوا نیلے نشان چھوڑنے لگا، جبکہ عالیہ تڑپتی اسے خود سے دور کرنے کی منت سماجت کر رہی تھی۔ مگر سب بیکار، شرٹ کے بٹن پہلے ہی کھلے تھے۔ اسے اتارے واپس اس پر جھکا۔ عالیہ کو امید نہیں تھی سالار اتنی بے باکی سے جان لے گا۔ عالیہ سالار کو اپنے اندر شدت اور جنون سے اترتا محسوس کر رہی تھی۔ سالار اس کی آہوں اور آنسوؤں کو نظر انداز کر کے جگہ جگہ اپنی مہر ثبت کرتا اس پر بادلوں کی طرح برستا ہی چلا گیا۔ جب تک وہ اپنی شدتیں اسے سونپ نہیں چکا، اس نے عالیہ کو خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپاتی وہ آخرکار بے ہوش ہونے لگی۔ رحم کی امید مت رکھنا۔ اس کے پسینے اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ باہر نکلتے لبوں پر لب رکھے اس کا پورا وجود دہک رہا تھا۔ سالار نے اس کے ماتھے سے چپکے بالوں کو الگ کیا، پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ چہرے جو تھپتھپانے پر بھی اسے بے ہوش دیکھ وہ دور ہٹ گیا، جبکہ ایسا کرنے کا اس کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، مزید خود کو تھکانا چاہتا تھا وہ۔ ساری رات اس بے رحم شخص کا ظلم برداشت کرتی آخر وہ بے ہوش ہی ہو گئی تھی، اور کتنی تکلیف سہن کرتی وہ ننھی جان۔ 13 سال کی عمر میں یہ سب کچھ ہونا معمولی سی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ عالیہ کو دیری سے جاگنے کی عادت تھی، اور کل رات تو پھر بھی کافی دیر تک سالار نے اسے جگائے رکھا تھا۔ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تو یقیناً وہ اسے سونے بھی نہ دیتا۔ صبح کے 8 بجے سورج جس کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، وہی عالیہ بستر پر بے ڈھنگے انداز سے سوئی ہوئی تھی، ہر بات سے انجان۔ شاید وہ تو یہ تک بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ سب اسے برا خواب لگ رہا تھا۔ جب اچانک سے بالٹی بھر کے اس پر پانی ڈالا گیا، ہڑبڑاتی وہ اٹھ بیٹھی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو نیند میں اچانک کسی پر ڈالنے پر انسان کی کپی چھڑوا دیتے ہیں۔ چلو میڈم، اب جاگ جاؤ، یہاں تمہیں عیاشی کروانے کے لیے نہیں لایا ہوں میں، جو سکون سے سوتی رہو تم۔ اور ہاں، اگر کل کی طرح دوبارہ تم نے شور مچایا یا پھر بے ہوش ہوئی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، تمہیں خود کے قابل بنا چکا ہوں میں۔ جو تکلیف سہنی تھی تم نے سہ لی، دوبارہ تمہارا کوئی ناٹک نہیں چلے گا۔ ایک نظر بیڈ شیٹ کی جانب دیکھتا وہ بولا، جہاں اس کے ظلم کے سرخ نشان لگے ہوئے تھے۔
اب اٹھو اور جا کر تیار ہو کر آؤ، یہ رہے تمہارے کپڑے۔ وہ کسی بچی کے کپڑے اٹھا کر لایا تھا جو شاید عالیہ کے لیے چھوٹے بھی تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، عالیہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر منع کر دیا۔ اسے نے کبھی بھی شلوار قمیض نہیں پہنی تھی۔ اوہ، تو تمہیں وہ جینز شرٹ چاہیے؟ مسکراتا ہوا وہ عالیہ سے پوچھنے لگا، جس پر عالیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر اس کے اوپر برے طریقے سے وہی کپڑے مارتا۔ اب سے تم میری بیوی ہو اور ایسا ہی لباس پہنا کرو گی۔ مزید بحث مجھ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ ڈرتی ہوئی انہیں کپڑوں کو اٹھائے باتھ میں چلی گئی۔ بدن میں بہت درد ہو رہی تھی۔ اس کے جگہ جگہ نشان تھے جو سالار نے اسے سوگات میں دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا لیا گیا فیصلہ اتنا تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اس کا بچپنا چھین لیا تھا اس بے رحم انسان نے، جبکہ خود کو بھی تو بیٹیاں تھیں اس کی۔ وہی کپڑے پہنے وہ باتھ سے باہر نکلی۔ کپڑے چھوٹے تھے، اس کی شلوار بار بار نیچے کرتی وہ اپنی ٹانگوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار جو کہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، عالیہ کو باتھ سے باہر نکلتے دیکھ ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جس کے بھیگے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے سیاہ کپڑوں میں اس کا سفید چمکتا وجود مزید حسن کو نکھارنے جیسا کام کر رہا تھا۔ ہیلو سر، فون پر مسلسل سالار کا منیجر اسے پکارے جائے، جبکہ وہ تو سننے کی صلاحیت ہی کھوسا بیٹھا تھا۔ عجیب سا چہرہ بنائے اس نے سالار کی طرف دیکھا، چونکہ کپڑے بہت تنگ اور چھوٹے تھے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی ان میں۔ یہ کپڑے بہت چھوٹے ہیں، کیا آپ کی بیٹی کے ہیں یہ کپڑے؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ جب سالار ہوش کی دنیا میں لوٹا، میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہاں یہ ثانیہ کے کپڑے ہیں، پر اب سے تمہیں یہی پہننے ہوں گے۔ میں تمہارے لیے اب خاص کپڑے نہیں منگوانے والا، وہ دو ٹوک جواب دے گیا۔ کیوں؟ آپ کی اتنی بڑی حویلی ہے، اتنی ساری گاڑیاں ہیں، پھر بھی مجھے کپڑے دلوانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میری دادوں سے میری بات کروا دے، میں ان سے منگوا لیتی ہوں۔ وہ بات کا مطلب سمجھے بغیر سالار کو غریب کنجوس کہہ گئی۔ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو، تمہارے ناز نخرے میں ہرگز نہیں اٹھانے والا۔ جو کپڑے ملے ہیں شکر مناؤ، ورنہ اگر میں چاہوں تو یہ بھی چھین سکتا ہوں۔ وہ پھر سے ڈرا گیا۔ اگر یہ چھین لیا پھر میں کیا پہنوں گی؟ مجھے تو آپ کے کپڑے بھی پوری نہیں آئیں گے، اور میں آپ کے دشمن کی بیٹی ہوں تو کیا؟ دشمن کی بیٹی کو کپڑے نہیں دیتے پہننے کو؟ اب میرے اسکول میں بھی ایک دشمن لڑکی ہے جس سے اچھی خاصی میری لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس کے بھی کپڑے میں چھین لوں؟ وہ انتہائی معصومیت سے بولی، مگر اس کی بات سالار کی ہنسی کا باعث بنی، جبکہ عالیہ بالکل سیریس تھی۔ اوپس، اسکول سے یاد آیا، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج تو آپ کو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ جو اب اسکول جانے والی بات کر رہی تھی، پر میری یونیفارم، وہ تو وہیں پر ہی رہ گئی۔ عالیہ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جانے والی، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اس کمرے سے بھی ایک قدم تم باہر نہیں نکال سکتی ہو۔ بیٹھو خاموشی سے، پڑھائی سے جان چھوٹ گئی۔ اس بات کی عالیہ خوشی منائے یا پھر غم؟ کس جگہ وہ پھنس چکی ہے جہاں ہر بات پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اس پر؟ مجھے بھوک لگی ہے، کیا میں کھانا کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی؟ وہ 2 منٹ بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نہیں، 2 ٹوک جواب دیے خود سالار کمرے سے باہر چلا گیا۔ عالیہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہتی تھی۔ جب جو اس کا من چاہا وہی اس نے کھایا، پر اب سالار نے اسے کمرے سے باہر نکلنے سے روک دیا تھا، جبکہ پیٹ کے چوہے اچھل اچھل کر بہت تنگ کر رہے تھے اسے۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد سالار کمرے میں واپس نہیں لوٹا۔ تبھی تنگ آئے خود کمرے کا دروازہ کھولے وہ باہر نکلنے لگی۔ خود تو کھانا کھا رہے ہوں گے اور مجھے کمرے میں رہنے کا کہہ دیا۔ یا تو یہ بہت غریب ہے یا کنجوس، پر میں تو اس وقت دال بھی کھا لوں۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ آہستہ سے جانے لگی۔ وہ بھول چکی تھی کل کہاں سے وہ یہاں آئی تھی۔ اتنے سارے کمرے مگر رہنے والے بہت کم لوگ۔ دبے قدموں کے ساتھ وہ چل رہی تھی جب اچانک سے اسے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ خوف سے وہ اچھل پڑی۔ جس کمرے کے آگے سے وہ گزر رہی تھی وہاں کوئی عورت چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی۔ ایسی خوفناک آوازیں سن عالیہ کا دل ویسے ہی بند ہونے والا تھا۔ کون تھی وہ خاتون؟ وہ اسے یوں کمرے میں بند کیوں کیا ہوا تھا؟ کیا وہ بھی کسی دشمنی کا نتیجہ تھا؟ کیا عالیہ کے ساتھ بھی سالار یہی کرنے والا تھا؟ امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو ناول کی یہ پہلی قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔